بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کے آخری جمعہ فوت شدہ والدین کی مغفرت کے لیے جو یہ کلمات صرف ایک بار پڑھے گا، 70 لاکھ ختم قرآن پاک کا ثواب قبر میں والدین کو پہنچے گا۔ ناظرین، جو لوگ اپنے والدین سے محروم ہو چکے ہیں، چاہے وہ ماں ہو یا باپ، آج رمضان کے آخری جمعہ کے دن ان کے لیے ایک نہایت بابرکت عمل کر سکتے ہیں، جس سے والدین کی مغفرت اور رحمت حاصل ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ مخصوص کلمات صرف ایک بار پڑھیں اور اسے اپنے فوت شدہ والدین کے نام وقف کر دیں۔ یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے والدین کی مغفرت اور قبر میں سکون کے لیے قبول فرمائے گا۔ جو شخص یہ عمل کرے گا، اس کے والدین کے لیے 70 لاکھ ختم قرآن پاک کا ثواب پہنچے گا، جس سے والدین کی روح کو سکون اور راحت حاصل ہوگی اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی۔ والدین اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے بچے ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں یا کوئی نیک عمل ان کے نام وقف کریں۔ اور آج رمضان کے آخری جمعہ کے صدقے یہ عمل کرنے سے آپ نہ صرف اپنے والدین کے لیے جنت کی روشنی اور برکت کا سبب بنیں گے، بلکہ خود بھی اللہ کی رحمت، برکت اور آسانیوں کے مستحق بنیں گے۔ دل کی خلوصیت کے ساتھ یہ عمل کریں۔ ہر دعا میں اپنے والدین کی مغفرت اور رحمت طلب کریں، قرآن پاک کی برکت کو ان کے نام پیش کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے نہ صرف والدین کی قبر کو روشن کرے گا، بلکہ آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ فرمائے گا اور آپ کے گھر، خاندان اور آئندہ نسلوں پر بھی برکتیں نازل ہوں گی۔ اس رمضان کے آخری جمعہ کو والدین کے لیے یہ نیک عمل کرنے سے آپ انہیں سب سے بڑی خوشی دے سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور ان کی روح کو سکونیت کے لیے یہ عمل بے حد مؤثر اور بابرکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندہ کے عزیز و محبوب کو جو اہل دنیا سے اٹھا لیتا ہوں اور وہ بندہ اس پر ثواب کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی صبر کرتا ہے، تو میرے پاس اس کے لیے جنت سے بہتر کوئی جزا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا اہل دنیا میں سے کوئی عزیز محبوب، جیسے اولاد، باپ، ماں یا ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جسے وہ عزیز و محبوب رکھتا تھا، انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے، تو اس کے اس صبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، والدین کا یا کسی بھی اپنے پیارے عزیز کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رشتہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ زیادہ دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے چاہیے۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین سے صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی جو شخص سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے بدلے ایک نیکی لکھے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھا کریں، ساتھ ہی والدین بلکہ اپنے استادوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ یاد رہے کہ دینی استاد روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے لیے دعا کرنا انسان کے حق میں نعمتوں کا سبب ہے۔
حدیث پاک میں ہے، یعنی جب بندہ والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس سے رزق روک دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا۔ ناظرین، رمضان کی آخری جمعہ ہے، آپ نے یہ کلمات صرف ایک بار پڑھنے ہیں۔ قبرستان میں جا کر پڑھیں یا گھر بیٹھے اپنے والدین کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے ان کے لیے یہ کلمات پڑھیں، ان کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر صرف ایک بار یہ کلمات پڑھتا ہے تو پورے 1,00,000 ختم قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب کسی اہل قبر کے پاس کھڑے ہو کر نیت کر کے یہ الفاظ پڑھے جائیں گے تو قبر والے کو ایسے 1,00,000 ختم قرآن پاک کا ثواب ملے گا جو مقبول ہوں گے، اور وہ ایصال ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا، یعنی پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اگر آپ رمضان میں ایک بار یہ کلمات پڑھتے ہیں تو 70,00,000 قرآن پاک کے ختم ہوں گے، کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ کلمات یہ ہیں، آج رمضان کے آخری جمعہ ہے، اپنے والدین عزیزوں کی مغفرت کے لیے لازمی پڑھیں۔ قبرستان میں جائیں، یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھیں، لیکن لازمی پڑھیں۔ حسبی اللہ، شاہد اللہ، سمیع اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، قل هو اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، جو والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنا سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی سعادت ہے۔ ان کے لیے قرآن پڑھیں اور درود شریف پڑھیں اور نیک اعمال وقف کریں، کیونکہ یہ اعمال ان کی روح کو سکون اور راحت فراہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ والدین کی خوشی اور سکون کے لیے کیا گیا ہر عمل اللہ کے نزدیک بے حد محبوب ہے اور اس کی برکت آپ کی زندگی میں بھی واپس آتی ہے۔ لہذا دل سے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اچھے اعمال وقف کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت، نور اور جنت کی اعلیٰ منزل عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔